نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، کلاس دہم کا لیکچر ہے اور ہم غزل حسرت موہانی کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں، اور آج ہم غزل کا چوتھا شعر کریں گے۔ شعر سنیے گا کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے، اے محبوب دیکھو تیرے عاشق کی حالت دیوانگی میں کیا ہو گئی ہے۔ تو بچوں، اس شعر میں شاعر نے ایک عاشق کی حالت زار کا تذکرہ کیا ہے کہ راہ الفت میں، راہ عشق میں ایک عاشق کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ عشق کیسا مرحلہ ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی آسان رستہ نہیں، یہ کٹھن ادک اور دشوار رستوں پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا یہ عشق نہیں آسان۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو بچوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، عاشق منصب عشق کی مسند زرنگار پر متمکن ہونے کے بعد دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو کر اپنے عشق میں یگانہ ہو جاتا ہے۔ اپنی نفی کیے بغیر عشق کے منطقی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ عاشق بے خودی اور مستی کے عالم میں ماسوا عشق سے ماورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل فقط محبوب کے گرد طواف کرتا ہے۔ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں کا مرکز صرف اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کے لیے محبوب کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی گرم ریت پہ لیٹتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ جام زہر پیتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ سولی پہ لٹکتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ دار پہ چڑھتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ گرم ریت پہ لیٹ کے آد آد کا نعرہ بلند کرتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی قربان ہونے کی خاطر وہ مقتل میں چلا جاتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ آتش نمرود میں کود جاتا ہے، اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی وہ نیزے پر بھی محبوب کا نام گرد زبان رکھتا ہے اور اپنے محبوب کا نام لیتا ہے۔ تو یہ عشق کا منصب ہے جس پر ایک عاشق اپنی نفی کر کے، اپنی ہر لحاظ سے نفی کر کے خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ بے خودی اور مستی کے عالم میں، ربط کیے شوق میں، وہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسے صرف اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، صرف محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، اور محبوب کا نام ہی اس کے لیے زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ اس کی خواہشات اور آرزوؤں کا خلاصہ فقط اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، عشق حقیقی ہو تو کیا عالم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر عشق طاری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو عشق سنبھال نہیں پائے گا۔ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں مجھ پہ عشق طاری ہو جائے، اللہ کا عشق طاری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو حضرت موسیٰ کی دعا پر ذرا سا عشق، تھوڑا سا عشق اس پر طاری ہوا۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑا سا عشق طاری ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اس نوجوان کا حال تو مجھ پر منکشف کر۔ تو عشق
سمانے سے پہلے وہ خوبصورت نوجوان، خوش پوش، خوش لباس اور ہمیشہ ناز و ادا سے رہنے والا نوجوان تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ پر اس نوجوان کا حال منکشف کیا تو اس کے بعد اس کی حالت کیا تھی کہ وہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں نکیلے پتھروں پہ چل رہا ہے، لہو لہان ہو گئے اس کے پاؤں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا، الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے عشق میں۔ اور اسی طرح اگر مجازی معنی میں دیکھا جائے تو قیس بنو عامری کس طرح اپنے محبوب کے لیے، لیلا کے لیے دشت و صحرا کی خاک چھانتا رہا، کس طرح وہ صحرا نوردی کرتا رہا، وہ کس طرح وہ چاہ کے گریباں ہوا، اس کی حالت کیا تھی۔ اور اس سے پہلے لیلا کے عشق سے پہلے وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن لیلا کے عشق نے اس کی حالت کیا کر دی۔ یہ عشق ہے جس نے رانجھے کو تخت ہزارہ چھوڑ کر، توجہ کرنا، تخت ہزارہ چھوڑ کر اپنے محبوب کے گھر کے جانوروں کو چارہ ڈالنے پر مجبور کیا۔ مجازی محبت میں بھی دیکھا جائے تو اس کا یہی رنگ ہے کہ فرحاد پہاڑ چیر رہا ہے اپنے عشق کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ تو محبت کوئی آسان رستہ نہیں ہے، یہ آگ کا دریا ہے، اس میں ڈوب کے جانا پڑتا ہے۔ تو بچوں شعر دیکھیے گا کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالہ و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ اور شعر دیکھیے، کچھ کھیل نہیں ہے عشق کی لاگ، پانی نہ سمجھیے آگ ہے آگ۔ اور شعر بیٹا دیکھیے، یہ عشق کی منزل ہے قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ تو بچوں جو میں نے تشریح آپ کے سامنے پیش کی، اسے غور سے سنیے گا، اس کی شرح کیجیے گا اور اشعار نوٹ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔